محترم بزرگ اور دوستو، پاکیزہ زندگی، دنیا و آخرت کی سعادت تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی بجاوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے اور دور رہنے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی، سعادت و خوشحالی زندگی پر منحصر ہے۔ یعنی زندگی میں سعادت، زندگی میں خوشحالی تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اور تمام سامعین و سامعات کو، حاضرین و حاضرات کو تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جس کا برا انجام انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک بھگتنا پڑے گا، ظلم ہے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ایسا پاپ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو آخرت میں بھرپور سزا تو دے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، کہ کوئی گناہ اس سے زیادہ حقدار نہیں ہے، کوئی گناہ سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے کرنے والے کو، اس گنہگار کو دنیا میں ہی جلد ہی سزا دے، آخرت کے سزا کے علاوہ ایسے گناہ کا، ایسی سزا کا مستحق وہ شخص ہے جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے۔ یعنی ظالم اور قاطع رحم، ظلم کرنے والا اور رشتوں کو کاٹنے والا ایک ایسا گناہ کرتا ہے، ایسا پاپ کرتا ہے، ایسا ستم ڈھاتا ہے وہ انسانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو سزا دے کے رہے گا۔ ظالم اور رشتوں کو کاٹنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں مزہ چکھائے گا، وہ برے انجام سے دنیا ہی میں دوچار ہوگا۔ جو کون شخص جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے۔ لہذا ظلم سے بچے، ہمیشہ ایک انسان کو چاہیے کہ ظلم سے بچے، کمزوروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو۔ وہ شریف انسان جو لڑائی جھگڑے پر نہیں آمادہ ہوتے، وہ لوگ جو لڑائی کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو سنجیدگی اور سلیقے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس شخص پر دوسرا شخص جو سرفتول کرتا ہے، جو دنگا و فساد کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے، جو معاشرے کو ٹوٹتا ہے، جو معاشرے کو پھوڑتا ہے، جو سماج میں بدامنی کو پھیلاتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ اور ایسے حرابہ کرنے والوں کو، سماج میں شورش برپا کرنے والوں کو، سماج میں تفرقہ بازی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں کو دنیا میں سزا دے کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم لوگ، یہ ظلم کرنے والے، یہ ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے، مسلمانوں کو ستانے والے، یا ایک مسلمان دوسرے کمزور مسلمان کو ستانے والے، طاقتور اپنے سے کمتر کو ستانے والے، پریشان کرنے والے، وہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری کرتوتوں کو، اس کے سارے حرکات کو، اس کے سارے عمل کو، اس کے سارے عمل کو، اس کے سارے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے یہ ظالم جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ ظالم جو دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، یقیناً قیامت کے دن سے پتہ چل جائے گا وہ کہاں بھاگیں گے، نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ یعنی جو شخص ظلم کرتا ہے، ظالم کے لیے یہ ظلم کرنا قیامت کے دن اس کے لیے تاریکی ہوگی، اس کے لیے اندھیرا ہوگا، وہ ٹھوکر کھائے گا، گر پڑے گا، اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اے ظالموں تمہیں جو چھوٹ ملی ہوئی ہے، تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں یہ سوچنا نہیں چاہیے یہ مہلت، یہ چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اچانک ایسے پکڑ لے، ایسے پکڑ لے کہ پھر اس کے بعد کوئی تم کو اس عذاب سے، اللہ کی اس پکڑ سے کوئی چھٹانے والا نہیں، کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو ظلم کرنے کے لیے مہلت دیتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کر کے اپنے پاپ کا گھڑا پورا کر لے، ظلم کر کے اپنے گناہوں کا رجسٹر فل کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے پکڑتا ہے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے میرے بندو ظلم نہ کرو، میں اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تم لوگوں پر بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت قادر ہے ظلم کرنے پر، اللہ رب العزت کے پاس طاقت ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال عدل کرتا ہے، اللہ یا تو عدل و انصاف کرتا ہے یا تو فضل و احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تم کون ہوتے ہو؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں طاقت دی ہے، جس رب نے تمہیں پاور عطا کیا ہے، وہ رب ظلم نہیں کرتا، وہ رب فضل و احسان کرتا ہے، وہ رب عدل و انصاف کرتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ تو مائع مہین سے، آپ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، تم آپ خود ظلم کر رہے ہو، آپ غریبوں کو کمزوروں کو کیوں ستا رہے ہو؟ آپ ان لوگوں کو جو سماج میں پریشان حال ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس جاہ و حشمت نہیں ہے، جو بڑے خاندان کا نہیں ہے، بڑے اسٹیٹس والے نہیں ہیں، آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں۔ قسم اللہ کی، جو شخص ظلم کرتا ہے وہ عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ظالم اس دنیا میں سزا پا کے رہے گا، ظالم اس دنیا میں اپنے بدعملی کا سزا پا کے رہے گا، اپنے کیا کا انجام اس دنیا میں سے بھگتنا پڑے گا، اور قیامت کے دن کو تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، ظلم اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں سے بھی پوچھ تاچھ کرے گا۔ عبادت، اگر ہم دنیا میں عبادت نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات سے، انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہوگا، انسان اور جنوں سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ لیکن ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، ایک دوسروں کو ستنا پریشان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی پوچھ تاچھ کرے گا۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَالَ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ اے لوگوں، اے ظلم کرنے والے انسانوں، اے دنیا میں رہنے والے، دنیا میں پریشان کرنے والے، علماء کو تنگ کرنے والے، اہل حق کو ستانے والے، اے طاقتوروں، اے دھن دولت کے دھن دولت اور مال و دولت کے مالکوں، جو دوسرے کو ستا رہے ہو، دوسرے کی میٹھی نیند کو چھین رہے ہو، دوسرے کے آرام کو نقصان پہنچا رہے ہو، دوسرے کو نفسیاتی طور پر تم پریشان کر رہے ہو، دوسرے پر ظلم و ستم کر رہے ہو، یاد رکھو، سنو، جو شخص ظلم اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ایک جانور، ایک بکری، دو سینگ والی بکری اگر لڑ کر ایک بکری کی سینگ کو توڑ دیا تو
تو قیامت کے دن اس سینگ والی بکری سے کہا جائے گا، اس بے سینگ والی بکری جس پر ظلم کیا گیا اس کو زندہ کیا جائے گا، اے بے سینگ والی بکری، اے تجھ پر فلاں نے ظلم کیا تھا، فلاں نے تجھ پر تعدی کیا تھا، فلاں نے تم کو پریشان کیا تھا، فلاں بکری نے تجھے لڑ کر تیری سینگ کو توڑ دیا تھا، لہذا آج تم سے بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو۔ اس دنیا میں بھی سزا ملے گا اور آخرت میں بھرپور سزا ملے گا۔ میرے بھائیوں، ظلم سے بچو۔ اگر کبھی ظلم واقع ہو گیا ہو تو اسی دنیا میں توبہ کر لو، قبل اس کے کہ اس قیامت کے آنے سے پہلے، اس روز آخرت کے آنے سے پہلے، جس دن نہ مال و دولت آپ کے پاس ہوگی، جہاں نہ رشوت چلے گی، نہ عزت، اور جہاں نہ آپ کا اسٹیٹس کام آئے گا، جہاں نہ آپ کے تعلقات کام آئیں گے، اور جہاں نہ آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی کام آئے گی۔ آپ کی شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت کے دن آپ کے سارے کچا چٹھا، آپ کے سارے برے اعمال، آپ کے سارے برے کرتوت کا رجسٹر سامنے ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ میرے بھائیوں، آپ گھر میں ظلم کریں گے، ایک بیٹے سے پیار کریں گے، ایک بیٹے سے نفرت کریں گے، ایک بیٹے کو زیادہ دیں گے، ایک بیٹے کو نہیں دیں گے، گھر میں بغاوت ہو جائے گی، بچوں میں پھوٹ اور فساد ہو جائے گا، بچوں میں اختلاف ہو جائے گا، گاؤں میں آپ بغاوت کیجیے گا، گاؤں میں ظلم کیجیے گا، گاؤں میں بغاوت ہو جائے گی، گاؤں میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، ملک میں ظلم کیجیے گا، ملک میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو عدل کا راج قائم کیجیے، اپنے دل کے اندر اس بات کو یاد رکھے، اپنے دل کے اندر اس بات کو بیٹھا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ظلم کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو طاقت دیا، ہم کیوں اپنے بندوں پر، ہم کمزوروں پر، ہم مسکینوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں؟ اور وہ یاد رکھے، وہ شخص جو غریبوں کو ستاتا ہے، جو منحوسوں اور کمزوروں کو پریشان کرتا ہے، آپ اگر کسی طاقتور پر ظلم کیجیے گا تو وہ طاقتور بھی آپ سے بدلہ لے گا، طاقتور آپ سے بدلہ لے گا، لیکن اگر کسی غریب پر، جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ اسٹیٹس ہے، نہ شخصیت ہے، نہ تعلقات ہے، نہ پولیس تھانے اور فوجی حکمران سے اس کے تعلقات ہیں، اگر آپ اس پر غریب پر ظلم کیجیے گا تو اس کا مددگار سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا، نصیحت کیا تھا، بہت ساری نصیحتیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے اسے ہدایات دیے تھے، ان میں سے ایک ہدایت یہ کیا تھا، اے معاذ بن جبل اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ بن جبل، یمن جا رہے ہو، اچھی بات ہے، یمن میں دعوت کا کام کرنا اور جو ہدایات ہم نے دیے تم کو اس پر عمل کرنا، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ کبھی ظلم نہ کرنا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا۔ یہ ظالم جب ظلم کر اپنے بستروں میں، اپنے ایئر کنڈیشن والے روم میں سوتا ہوگا، دوسرے کے نیند کو برباد کر کے، تو وہ مظلوم جس پر آپ نے ظلم کیا، جس کو آپ نے پریشان کیا ہے، وہ مظلوم بے چین ہوگا اور وہ اضطراب کے عالم میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، فریاد کر رہا ہوگا، اے اللہ اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تو اسے مزہ چکھا دے، اللہ تو اسے کیفر کردار کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار کو ضرور بضرور پہنچائے گا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ ہل جائیں گے، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، پائے پائے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جائیداد کی جائیداد، پراپرٹی کی پراپرٹی لوٹی جا رہی ہے، مدارس پر حملے کیا جا رہے ہیں، جن مخلصین نے مساجد تعمیر کیے، مدارس تعمیر کیے، جنہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا، جنہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچ کر ایک مال و دولت بنایا، آپ اسے غریب پا کر، آپ اسے ضعیف پا کر، آپ اسے ناتواں پا کر آپ اسے ستاتے ہیں، آپ اسے مارتے ہیں، آپ اس کے خلاف دشمنیاں بولتے ہیں، آپ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی آپ قیامت کے دن نہیں بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اور مجھے تو ڈر ہے کہ قیامت آنے سے پہلے، آپ مرنے سے پہلے، آپ قبر جانے سے پہلے اس دنیا کے اندر اپنے اس برے عمل کا مزہ ضرور چکھو گے۔ بچو ظلم کرنے سے۔ میرے بھائیو، ظلم کرنا کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ظلم جو روا نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، ظلم نہیں،
ظلم نہیں کرنا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا اصل کل شر هو الجہل والظلم، کہ ہر شر اور ہر فساد کی بنیاد اور اصل اور جڑ ظلم ہے اور جہالت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بڑے خلیفہ تھے۔ آج دنیا بے چینی میں مبتلا ہے، دنیا امن کی متلاشی ہے، سماج میں لوگ ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، ہمیں امن نہیں، نیند نہیں آتی، میٹھی نیند نہیں آتی، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہے، امن نہیں ہے۔ اگر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو عدل انصاف کا رائج قائم کیجئے۔ آپ اپنے گھر میں امن کیجئے، آپ اپنے گھر میں عدل کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پانچویں خلیفہ راشد جسے کہا جانا چاہیے، بڑے تابعی ہیں اور بڑے بزرگ تابعی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے، حاکم تھے، گورنر تھے، اور اس کے گورنر نے ایک خط لکھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا کہ ہم چاہتے کہ ہمارے شہر کے چاروں طرف باؤنڈری قائم کر دیں، اونچی اونچی فصیل، اونچی اونچی دیواریں قائم کر دیں، جو راجا اور مہاراجا اپنے ارد گرد چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے رکھتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے چاروں طرف باؤنڈری قائم کر دیں، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس خط کے جواب میں لکھا تھا، اے گورنر، تم اپنے شہر کی حفاظت کرو، اپنے گاؤں کی حفاظت کرو، اپنے کالونی کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی حفاظت کرو، عدل قائم کر کے، انصاف کا راج قائم کرو، لا اینڈ آرڈر اتنا ٹائٹ کرو، انصاف کا راج ایسے قائم کرو کہ تمہارے شہر سے کوئی قافلہ گزرے تو وہ لوٹا نہ جائے، کوئی شہر سے، تمہارے ملک سے، تمہارے حدود سے کوئی آدمی گزرے، کوئی گاڑی گزرے، کوئی جماعت گزرے، کوئی قافلہ اور کارواں گزرے تو وہ لوٹا نہ جائے، وہ پریشان نہ کیے جائے۔ میرے بھائیوں، اگر چوری کرنے والے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کا زنا کرنے والے کو سزا دی جائے، حرابہ کرنے والے، سماج میں فساد مچانے والے، زمین میں فساد مچانے والے کو اس کی سزا دی جائے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، قصاص کا نظام نافذ کر دیا جائے، قسم اللہ کی کسی در و دیوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں دروازے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب عدل انصاف کا راج قائم ہوگا تو کسی طرح کا تو امن و امان ہوگا، لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ جئیں گے اور اطمینان کی سانس لیں گے اور اچھی اور میٹھی نیند سوئیں گے۔ چلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ظالم حکومت کو قائم کر سکتا ہے، ظالم حکومت کی بقا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کافر حکومت کو بقا دے سکتا ہے۔ کسی ملک میں اگر کفار حکومت کر رہے ہوں تو وہ کافر حکومت بقا رہ سکتی ہے، اس کافر حکومت رہ سکتی ہے، لیکن وہ حکومت جس میں عدل و انصاف نہ ہو، جہاں ظلم و ستم کو روا رکھا جاتا ہو، جہاں ہر طاقتور اپنے سے کمتر اور اپنے سے کمزور کو ستاتا ہو، تو وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی وہ حکومت ٹک نہیں سکتی، وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کافر حکومت تو چل سکتی ہے، لیکن ایک ظالم اور جابر حکومت نہیں چل سکتی۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب اپنے نفس کو ٹٹولیے، ہم کتنا ظلم کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کا حق مہر بھی نہیں دیے، مر جاتے ہیں اور مرنے کے وقت بیوی کا حق مہر اسے معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، بہت بڑا ظلم ہے، بیوی کو مہر دینا یہ اس کا حق ہے، معاف نہیں کرا سکتے الا یہ کہ وہ خوشی سے آپ کو معاف کر دو، الگ بات ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے بھائی کو ستاتے ہیں، چھوٹے بھائی کو پریشان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں،
لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین کی میخ اور زمین کی حدود میں خرد برد کرے، زمین کی حدود کو توڑ ڈالے اور اس میں بھی ظلم و ستم کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ آپ لوگ لعنت کے مستحق ہیں اگر کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپتے ہیں، کسی زمین کے کنارے کو، کسی زمین کے حدود کو اگر آپ اس میں خرد برد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ظلم کرے، یعنی شرک کرے۔ اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں آپ دوسروں کو شریک کریں، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، دوسرا بھی رب ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی سب سے بڑی قسم شرک ہے، آپ اللہ کو معبود ہونے میں ایک نہ جانیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوسرے کی بھی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی بیوی اگر آپ سے کہے کہ آپ بھی میرا شوہر ہو، آپ کی بیوی اگر آپ سے کہے کہ آپ بھی میرا شوہر ہو، آپ کو کیسا لگے گا؟ یعنی آپ کی بیوی یہ کہہ رہی آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کے علاوہ دوسرے بھی شوہر ہیں، تو جو رب ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائیں، ہم اس کے ساتھ قبروں کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو معبود بنائیں، کسی انسان کے سامنے آپ جھکیں، کسی قبر کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی ذات کے سامنے اللہ کے علاوہ آپ جھکیں، اس کو آپ مانیں کہ وہ مددگار ہے، اس سے آپ دعا طلب کریں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم و ستم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ مخلوق، ایک بندہ جب یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی یہ کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہو، یعنی آپ میرے شوہر ہونے میں دوسرے کا ساتھ شریک ہو، تو وہ رب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ! ظلم کی سب سے بڑی اور خطرناک قسم کی ظلم ہے۔ اسی کو قرآن کے اندر فرمایا، اللہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرے، انسان اپنے آپ پر ظلم کرے، اس طور پر کہ اللہ کے حکم کی عدولی کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، شریعت کی مخالفت کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، زنا کرے، لواطت میں مبتلا ہو اور ظلم و ستم کریں، ایک دوسرے کو پریشان کریں، غیبت کریں، عیب لگائے، لنترانی کرے، مذاق اڑائے، یہ ساری قسمیں ظلم ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کے اندر ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر لے، اور وہ ظلم کی پہلی قسم جو بتایا تھا کہ اللہ پر ظلم کرنا یعنی شرک کرنا، اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر گیا، قسم اللہ کی اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بخشائش نہیں ہے۔ مشرک بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، ایک مسلمان ایک انسان پر ظلم کرے۔ کوئی مسلمان کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کے رجسٹر میں، مسلمان کی ڈکشنری میں لفظ ظلم نہیں ہے۔ مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم علیہ الجنہ، کہ جو شخص قسم کھا کر دوسرے کی زمین ہڑپ لے، دوسرے کی جائیداد پر دوسرے کی جائیداد پر اپنا قبضہ جما لے، دوسرے پر ظلم و ستم کرے، قسم کھا کر قاضی سے رشوت دے کر، حکومت سے بلاک سے کاغذ بنا لے اور ظلم کر کے دوسرے کا مال اپنے نام کر لے، قسم اللہ کی کسی قاضی کا یہ فیصلہ، کسی قاضی کا ناحق فیصلہ اسے ناحق چیز کو اس کے لیے جائز نہیں کرا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگ اپنے فیصلے لے کر آتے ہو، اپنے قضیے لے کر آتے ہو، اپنے معاملات اور مسائل کو لے کر آتے ہو، تم میں کا بعض جرح قطع میں
لسان ہوتا ہے، بڑے چرب زبان ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، اس کے زبان میں سلیقے سے بول ہے، وہ سلیقے سے بول سکتا ہے، اور میں اس کے بول کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں تھا، میرے خلاف مجھ پر غلط فیصلہ ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ناحق فیصلہ کرا لے اپنی جرح قطع کی وجہ سے، اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کی وجہ سے، قسم اللہ کی وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ ظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، کہ جو شخص زمین کا ایک ٹکڑا، ایک بالشت بھر یعنی نہایت ہی حقیر، نہایت ہی کم ٹکڑا زمین کا اگر وہ غصب کر لے، ظلمن لے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 طبق زمین کا ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنائے گا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، علماء نے لکھا ہے جو ظلم کرتا ہے، ظلمن دوسرے کی زمین ہڑپ لیتا ہے، دوسرے کی جائیداد پر قبضہ جما لیتا ہے۔ اگر آپ زمین ہڑپ لیں، جتنے مسافت میں آپ زمین ہڑپ لیں گے اتنا تک آپ کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور وہ زمین 7 طبق زمین آپ کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو دوسرے کی زمین ہڑپتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جتنا زمین ہڑپا ہے، جتنا زمین وہ ظلمن لیا ہے، غصب کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اتنی کہ 7 طبق زمین اتنی برابر تم اپنے کاندھے پر لاؤ اور محشر میں جاؤ۔ انسان ہل جائے گا انسان، آپ کہاں ہیں؟ ظلم کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قسم اللہ کی آپ اپنے برے انجام سے باخبر رہیے۔ جو ظالم ہوتا ہے اسے دنیا میں سے کے علاوہ اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے لوگوں بتاؤ تم میں سے کون ہے مفلس، کون ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ کون مفلس ہے؟ مفلس یعنی کون کنگال ہے، کون فقیر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، گاڑی چھکڑے نہ ہو، محلات نہ ہو، بنگلے نہ ہو، جائیداد نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دنیا نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس جو قیامت کے دن نیک اعمال پہاڑ کے برابر لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، وقذف هذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو جھوٹے مقدمے میں اور کیس میں پھنسایا ہوگا، وقد اکل مال هذا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا مال و دولت چھین لیا ہوگا، کسی کے پیسے لوٹ لیے ہوں گے، کسی کے ساتھ رنگداری کیا ہوگا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ نیکیوں کو پہاڑ لے کر آئیں گے، اور جن پر انہوں نے ظلم کیا، یہ مظلوم آئے گا تو نیکیوں کے ایک پہاڑ اس مظلوم کو دے دیا جائے گا، نیکیوں کا پہاڑ اس مظلوم کو دے دیا جائے گا، نیکیوں کا ایک پہاڑ اس مظلوم کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے نیکیاں ختم ہو جائے گی ظالم کا اور مظلوم کی لائنیں ابھی باقی ہوگی تو مظلوم کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، ظالموں پر۔ ذرا سوچئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ظلم اس دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم اللہ کی یہ زمین عدل و انصاف سے قائم ہے، جس دن پوری زمین پر پوری دنیا میں صرف ظلم و ستم ہونے لگے، یہ زمین قیامت آ جائے گی، یہ زمین الٹ پلٹ جائے گی اور انسان دھس کر نیچے اور اندر چلا جائے گا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ غور کیجئے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ غور کریں، جو ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں، وہ غور کریں۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ایک جگہ کے حاکم تھے، گورنر تھے۔ ایک عورت نے، عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے اس پر الزام لگا دیا۔ سعید ابن زید صحابی ہے، اس پر ایک عورت نے الزام لگایا کہ سعید ابن زید نے ہماری زمین کو غصب کر لیا، الزام لگایا۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور کہا اے اللہ، بد دعا کیا اللہ تعالی، وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا۔ اے اللہ، یہ جھوٹی عورت جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اے اللہ تعالی تو اس کو اندھا بنا دے، اس عورت کو اندھا بنا دے اور اس کو اس کی زمین پر اسے دھسا دے، اسے قتل کر دے۔
चुनांचे उलमा लिखते हैं कि यह औरत जिसने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, कुछ दिन के बाद वो अंधी हो गई और अपने ही ज़मीन में एक गड्ढे में गिरकर मर गई। ज़रा सोचे, जालिम को अल्लाह ताला दुनिया में सज़ा देता है। एक वाक़या और है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखा है अल-कबाइर, जो बड़े बड़े गुनाहों को इस किताब में जिक्र किया गया है। एक इंसान था, किताबी बातें कर रहा हूँ, एक इंसान था, बड़े ताकतवर, बड़े जाहो जलाल वाले इंसान था। मान लीजिएगा पुलिस अफसर रहा होगा। वो एक रोज़ जा रहा था, दरिया के किनारे से गुजर रहा था, समंदर के करीब से गुजर रहा था। वहाँ एक मछली का शिकार करने वाले मछली का एक शिकार किया। तो इसने कहा कि मुझे वो मछली दे दो, ये मछली जो तूने शिकार किया है वो मुझे मछली दे दो। तो उसने कहा, उस गरीब मछली शिकार करने वाले ने कहा, मैं ये मछली नहीं दूंगा, मेरे घर में सब भूखे हैं, मेरे बाल बच्चे खाए नहीं हैं, मैं अपने बाल बच्चे के लिए मछली शिकार किया, मैं तुम्हें मछली देने वाला नहीं हूँ। कहा देता है कि नहीं? कहा ना, नहीं दूंगा मछली। उस जालिम ने, उस ताकतवर इंसान ने उस मछली मारने वाले, उस मछली शिकार करने वालों को थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो मछली छीन लिया। उस मछली को छीन कर वो चला गया। कुछ ही दूर जाना था कि उस मछली ने उसका अंगूठा दबाकर जोर से दबोचा, इतना जोर से दबोचा, इसने इतनी जोर से उस मछली ने डंक मारा कि उस जालिम को बड़ी तकलीफ हुई और वो कराहते तकलीफ में मुब्तला होते हुए वो किसी तरह घर पहुंचा तो उसने इस मछली को अपने बीवी को दे दिया, कहा खाओ, पकाओ और खाओ। और वो जालिम जिसने वो मछली जुल्म करके लेकर आया था, वो दर्द से कराहते रहा और उसे वो मछली नसीब नहीं हुई। पूरी रात उलटते पलटते, बिस्तरों में उलटते पलटते, जागते हुए गुजार दिया। जब सुबह हुई तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास अपना माजरा सुनाया कि देखो हमारे इस अंगूठे, एक मछली ने हमारे अंगूठे को काट लिया है और इतना दर्द हो रहा है कि मैं नहीं सो पा रहा हूँ। चुनांचे डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि कैंसर हो गया आपका ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा, आपको बदन काटना पड़ेगा, आपकी ये उंगली, आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। मुझे डर है कि ये अंगूठी अगर काटी ना गई, या उंगली अगर इस उंगली को ना काटा गया तो पूरा जिस्म तुम्हारा जहर से आलूदा हो जाएगा और तुम मुमकिन है कि तुम मर जाओगे। उस जालिम ने कहा जल्दी काटो, अंगूठा काट दिया गया। लेकिन फिर भी तकलीफ ना रुकी, दर्द ना रुकी, वो कसक, वो दर्द, वो तकलीफ बढ़ती गई, वो जहर बढ़ते उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे हाथ काटना पड़ेगा। यहाँ से उसका पूरा हाथ काट दिया गया। वो हाथ काट कर अपने घर वापस जा रहा था। किसी अल्लाह वाले ने, जिसको अल्लाह ताला ने नूरे बसीरत अता किया था, उसने देखा मियाँ, उसने कहा मियाँ साहब आप तो इतने ताकतवर इंसान थे, आप तो इतने अच्छे इंसान थे, अच्छे ताकतवर इंसान थे, अच्छे भले इंसान थे, आपके हाथ को क्या हो गया? कहा कि बात दरअसल ये है कि मैंने एक गरीब की मछली जुल्म करके ले लिया था, उस मछली ने ऐसा डंक मारा कि मेरे ये हाथ कट गए। कहा कि माजरा ऐसा है, बात ऐसी है। उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ शख्स, ऐ जालिम, तुमने जिस फकीर और जिस मिस्कीन, जिस मछली शिकार करने वाले से मछली छीन कर लाया था, जुल्म करके वो मछली लेकर आया था, अगर तुम उसी वक्त उस मछली वाले के पास चले जाता और उससे अपना मामला रफा दफा कर लेता, मामला ख़त्म कर लेता, तब तो तुम्हारी सेहत ठीक हो जाती, तुमको कुछ ना होता। लेकिन अब मुझे डर है कि तुम्हारी ये दर्द, तुम्हारा ये जहर पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगा, पूरे जिस्म में ये जहर फैल जाएगा और तुम्हारे पूरे जिस्म काट दिए जाएंगे। जल्दी से जाओ और उस मजलूम जिस पर तुमने जुल्म किया है उससे मिलो और उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, दुनिया में ही उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, नहीं तो क़यामत में तो तुम्हारी ठुकाई बहुत सख्त होगी। चुनांचे वो शख्स शहर का खाक छानते ढूंढते परेशान हो गया। एक दिन अचानक वो आदमी जिससे उसने मछली छीना था सामने मिल गया। उस शख्स को मिलते ही उसके पैर पर गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ शख्स, मैंने तुम्हारी मछली लिया था, तुम्हारी मछली ने देखो मुझे काटा और मेरा हाथ कट गया और अब तो डर है कि पूरा जिस्म न काट जाए। उस मछली
اس جس کا مچھلی نے، اس صاحب مچھلی نے اس مظلوم نے کہا اٹھو اٹھو، کیا بات ہے؟ کہا ایسی بات ہے، کہا جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں، جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا شکریہ، تم نے مجھے معاف کیا، پھر مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں نے جب تجھ سے مچھلی چھین لیا تھا باوجود اس کے کہ تم نہیں دینے کے لیے تیار تھے، میں نے تم سے مچھلی ظلماً چھین لیا تھا، کیا تم نے بد دعا بھی کیا تھا؟ کہا ہاں۔ اس مچھلی کے شکار کرنے والے نے کہا ہاں میں نے بد دعا کیا تھا، ہم نے یہ دعا کیا تھا اے اللہ ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، اس لیے اس طاقتور نے ہم پر اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، اے اللہ تو سب طاقتور سے زیادہ طاقتور ہے، تو بھی اس ظالم پر، اس طاقتور پر اپنی طاقت کا استعمال کر، جس طرح کہ اس نے ہم پر اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، آپ بھی اے اللہ اس پر اپنی طاقت کا استعمال کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہماری یہ دعا قبول ہوئی اور تمہارا یہ انجام یہاں تک پہنچا۔ یہ واقعی اور حقیقی باتیں ہیں، یہ فرضی اور خیالی باتیں نہیں ہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کو جس شخص نے ستایا، امام احمد نے اس کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ شخص فالج ہو گیا اور وہ بیل کی طرح چلاتا تھا اور ہمیشہ چنگھاڑ مارتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ میرے بھائیو ظلم سے بچے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و ستم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ بذنبہ انہ ھو الغفور الرحیم۔